بخاری صاحب، بجٹ 2026-27 کے حوالے سے جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف، یعنی بیسک اشیاء ضروریہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، ان کے اوپر ٹیکسز کم ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، یعنی قیمتوں کے کم ہونے کا یا مہنگائی کے کم ہونے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا۔ مجھے تو آپ کی اس بات پر اعتراض ہے جو آپ نے کہا کہ ان میں سے کچھ پریشانی کی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری پریشانی کا انبار ہے۔ یعنی میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگے گا، باقی تو کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں۔ دیکھیے تاریخ یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو لوگ ریلیف کی توقع رکھتے ہیں، حکومتوں کی گورننس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف کتنا دے رہے ہیں۔ یہاں پوائنٹ بلانک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی چیز کی کوئی قیمت کم نہیں ہو رہی۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر وہ تھوڑا اور سچ بولیں اور بتائیں کہ کس طرح آئی ایم ایف جو ہے یہ اس کا بجٹ لے کے ہم اپنے نام سے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اس نے تو 1% جہاں ٹیکس ہے کہا ہے اس کو 18% کر دیں۔ آپ سوچیں تو صحیح طرح بنے گا کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اٹس اے کمبینیشن آف ٹو تھنگز، ون از ٹیکس ایویژن، دا ادر از ٹیکس اوائیڈنس۔ ایک پوری کی پوری کلاس ہے جس نے فیصلہ کیا ہم نے ٹیکس نہیں دینا۔ وہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سپانسر کر کے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو بھیجتے ہیں اپنا نمائندہ بنا کے، ان کے اوپر صرف کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی کی پالیسیاں بناتے ہیں، ان کے خلاف مرضی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک تفصیل کی بحث ہے، بعد میں کسی وقت کریں گے۔ اس وقت میرا خیال یہ ہے، یہ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ جب تک ٹیکس چوروں کا اور ایف بی آر کا گٹھ جوڑ ختم نہیں ہوگا اس ملک میں عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ آپ یہ دیکھیے لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی جس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم خرچے کم کریں گے، یہ جو حکومت کے علل تللوں کی ہم بات کرتے ہیں، شوڈ آئی ٹیل یو اینڈ شوڈ آئی ٹیل مائی ویورز کہ حکومت کے اخراجات کم ہونے کے بجائے بڑھے ہیں۔ یہ ہے ان کی پالیسیوں کا نتیجہ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، کسی ریلیف کی کوئی توقع نہ کریں، آپ کو کوئی ریلیف ملنے نہیں جا رہا ہے، اور نیگیٹیوٹی اس قدر ہے کہ حسن اقبال جو اسی حکومت کے ایک حصے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، سرمایہ کاری جی ڈی پی کی 2.6% سے کم ہو کے 0.6 رہ گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا کر رہی ہے حکومت؟ ویئر از دا گورنمنٹس گورننس؟ بالکل بخاری صاحب، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کیا حال ہے ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ مین وائل ہمارے وزیر اعظم صاحب کتنے دورے کر رہے ہیں بیرون ممالک کے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور وہ بھلے دورے کریں، میں کہتا ہوں اس سے دو گنا دورے کریں، خدا کے واسطے غریب عوام کو، عام آدمی کو، سیلریڈ کلاس کو کوئی ریلیف تو دیں۔ اس نے سولر لگائے، آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ الیکٹرک کے حوالے سے گاڑیاں خرید لیں چھوٹی جو ہیں وہ الیکٹرک کی، آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو چیز کسی عوام کے استعمال کی ہے اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، کم ہونے کا تو کوئی چانس نہیں۔ صاف کہہ دیا انہوں نے کوئی ریلیف کی توقع نہ رکھیں کیونکہ دس از این آئی ایم ایف ڈرافٹڈ بجٹ، لہٰذا آپ سسکیں چاہے چیخیں چاہے آنسو بہائیں، ہم نے ٹیکس آپ کے اوپر لگانے ہی لگانا۔ بخاری صاحب، آئی ایم ایف کو تو ایک اماؤنٹ چاہیے نا کہ اتنا آپ نے ٹیکس کلیکٹ کر کے دینا ہے، تو وہ ٹیکس کلیکٹ اپنا ٹیکس نیٹ براڈ کریں، اپنی آپ ریونیو بڑھائیں، آپ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی آپ کی جو ہے اس کو براڈن آپ کریں، ڈائیورس کریں۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ جتنی آسانی سے آپ نے کہا ہے نا، یہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا ہے، کیونکہ ٹیکس لیا جا رہا ہے سیلریڈ لوگوں سے، ان کی گردن نچوڑی جاتی ہے ایٹ دا سورس، جو ہی تنخواہ بنتی ہے اس کے اندر سے وہ جتنے % ٹیکس ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ جو گھرگے ہیں، جو انڈسٹریلس ہیں، جو لینڈ لارڈز ہیں بڑے بڑے، ایگریکلچر ٹیکس لگا ہوا اس کے اوپر نفاذ نہیں ہوا۔ تو اس لیے جب آپ کے پاس ایک کلاس ہے لوگوں کی جس کا خون آپ نے نچوڑتے رہنا ہے، یہ سارا کچھ جو میں اور آپ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سوائے غریب آدمیوں کے اوپر ٹیکس لگنے کے اور بتاؤ کیا ہے؟ بالکل بخاری صاحب، ایک چیز کا میں اگر بیان شروع کروں یہاں پر تو میرے خیال سے چیخیں نکل آئیں گے۔ بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بندہ نہ روٹی کھائے نہ چائے پیے، اس میں تو یہی لگ رہا ہے ٹیکس کے حوالے سے جو صورتحال ہے۔ بالکل، پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم۔ سی یو آل ٹمورو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔